بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہمارا سبق نمبر 4 کا پہلا حصہ ہے، جس میں ہم اپنے سبق کمپیوٹر کی کہانی اپنی زبانی میں موجود قواعد کے بارے میں پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے حاصلات تعلم یعنی SLO پر۔ آج ہمارا SLO ہے جمع کو واحد میں تبدیل کر سکے، اور یہ بہت آسان ہے اور بہت مزے کا کام ہے۔ اور چلتے ہیں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ واحد اور جمع، واحد کسے کہتے ہیں اور جمع کسے کہتے ہیں؟ آپ پچھلی کلاسوں میں یہ پڑھ چکے ہیں، لیکن آج ہم ایک مرتبہ پھر اس کو مل کر پڑھتے ہیں اور اپنے ذہن میں اس کو تازہ کرتے ہیں۔ پھر آگے چل کر جب آپ کو گھر کا کام دیا جائے گا، وہاں پر ہم اپنے SLO کو حل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ واحد کسے کہتے ہیں۔ واحد ایک اکیلی چیز کو واحد کہتے ہیں، یعنی جہاں پر صرف ایک چیز کو بتایا جائے اور اکیلی چیز کے بارے میں جو اسم استعمال ہو اس کو کہتے ہیں واحد۔ جیسے مثال کے طور پر لڑکا، کتاب۔ اب لڑکا یہ ایک اکیلے لڑکے کو بتاتا ہے۔ اسی طرح لڑکی، یہ صرف ایک لڑکی کو، اکیلی لڑکی کو بتانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لڑکا، کتاب اور لڑکی یہ کیا ہے؟ واحد۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے جمع۔ جمع کسے کہتے ہیں؟ ایک سے زیادہ چیزوں کو جمع کہتے ہیں، یعنی جہاں پر ایک سے زیادہ چیزیں جمع ہو جائیں۔ مثلا 2 کتابیں ہوں تو اس کو اب کتاب نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو ہم کہیں گے کتب یا کتابیں۔ اسی طرح جہاں پر 2 یا 2 سے زیادہ لڑکے، 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیاں، یا کوئی بھی چیز 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، اس کے لیے ہم کہتے ہیں یہ جمع ہیں۔ تو ہم نے واحد سیکھا کہ واحد ایک اکیلی چیز کو واحد کہتے ہیں، اور ایک سے زیادہ، چاہے وہ 2 ہوں یا زیادہ ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں جمع۔ اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کون سی مثالیں دی گئی ہیں۔ ہمارے سامنے پہلی مثال ہے کتاب کی، جو ہم پچھلی سلائیڈ میں پڑھ چکے ہیں۔ کتاب یہ صرف ایک کتاب کے لیے آتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں واحد۔ اور اس کے سامنے لکھا ہے نیلے رنگ سے کتب، یا اس کو ہم کتابیں بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جمع۔ دوسرا لفظ ہے لڑکا، یہ واحد ہے، جس کی جمع ہے لڑکے، جو 2 یا 2 سے زیادہ لڑکوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مسجد یہ واحد ہے، جو ایک اکیلی مسجد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور 2 یا 2 سے زیادہ جب مساجد ہوں گی اس کے لیے ہم لفظ استعمال کریں گے مساجد۔ اگر استاد ایک ہو تو اس کے لیے استاد، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو اس کے لیے اساتذہ۔ ایک فوج، ایک ملک کی فوج، اور اگر فوجیں زیادہ ہوں تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا افواج۔ اسی طرح ایک بلی کے لیے لفظ بلی، اور زیادہ کے لیے آئے گا بلیاں۔ ایک درخت کے لیے آئے گا شجر، جس کی جمع آتی ہے اشجار، یعنی زیادہ درخت۔ میز یہ ایک کے لیے استعمال ہوگا، اور اگر یہ 2 ہو تو اس کے لیے استعمال ہوگا میزیں۔ اسی طرح ایک کے لیے کرسی، اور جمع کے لیے کرسیاں۔ تو یہ تمام الفاظ جو آپ کو اس لائن میں نظر آ رہے ہیں، یہ سب کے سب واحد ہیں، اور جو اس نیلے رنگ میں آپ کے سامنے الفاظ لکھے گئے ہیں، یہ سب کے سب الفاظ جمع کے ہیں۔ اور جمع کی تعریف ہم نے کیا بتائی؟ جو ایک سے زیادہ کے لیے استعمال ہو اسے ہم کہتے ہیں جمع، اور جو ایک اکیلی چیز کے لیے استعمال ہو اسے ہم کہتے ہیں واحد۔ جیسے یہ تمام اسماء واحد ہیں اور یہ تمام اسماء جمع ہیں۔
تو بچوں جب آپ کو واحد کی بھی سمجھ آ گئی اور آپ نے جمع کو بھی سیکھ لیا تو اب ہم چلتے ہیں اپنی کتاب سے ورک بک کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ورک بک میں آپ کو کیا سوال دیا گیا ہے. اور یہ سوال آپ کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ سوال ہم مل کر حل کریں گے اور ہم آپ کی مدد بھی کریں گے اس سوال کو حل کرنے میں، اور اس کے بعد آپ کو گھر کا کام دیں گے جو آپ بڑی خوشی سے اور بڑے مزے سے اپنے گھر میں بیٹھ کر اس کو حل کریں گے. تو ورک بک میں سوال نمبر 4 کیا ہے؟ در ذیل واحد کے جمع تحریر کریں. آپ کے سامنے یہ الفاظ لکھے گئے ہیں کالے رنگ سے، سیاہ رنگ سے. پہلا لفظ ہے جبین، اور جبین کسے کہتے ہیں؟ ماتھے کو، جسے انگلش میں کہتے ہیں فور ہیڈ. دوسرا لفظ ہے افق، اور یہ کسے کہتے ہیں؟ آپ جب آسمان کو دیکھتے ہیں تو آپ جب دور آسمان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کافی دور جا کر یہ آسمان زمین سے مل چکا ہے، اس جگہ کو کہتے ہیں افق. اور اس کے بعد اگلا لفظ ہے انجمن، برکت اور تجویز. یہ تمام الفاظ کیا ہیں؟ واحد. اور اس کی جمع یہاں لکھی گئی ہے آپ کے سامنے، ہم نے لکھی ہے جبینے. جبین کی جمع ہے جبینے. افق کی جمع ہے آفاق. انجمن اس کی جمع ہے انجمنے. برکت اس کی جمع ہے برکتین، اور اس کی ایک اور جمع آتی ہے برکات. اور تجویز اس کی جمع آتی ہے تجویزیں اور تجاویز. اور تجاویز یہ ہے ہمارے واحد اور ان کے سامنے ان کی جمع جو ہم نے آپ کو بتائی. اب آپ کو دیتے ہیں آپ کا گھر کا کام، اور یہ گھر کا کام آپ نے ضرور کرنا ہے. اور یہ گھر کا کام بھی آپ کے سمر پیک سے ہے جس سے ہم نے ایک سوال آپ کے سامنے حل کیا. اور گھر کا کام کیا ہے؟ وہ بہت آسان ہے. دیے گئے جملوں کو پڑھیں. یہ جو آپ کے سامنے 2 یا 3 لائنیں لکھی گئی ہیں، ان جملوں کو آپ نے پڑھنا ہے اور جمع کو واحد میں بدل کر جملہ دوبارہ لکھنا ہے. اب کتنا اچھا کام ہے، آپ نے یہ جملے پڑھنے ہیں الگ الگ. ایک جملہ یہ ہے، اگلا جملہ یہاں تک، پھر اگلا جملہ. آپ نے ان جملوں کو پڑھنا ہے اور اس میں جو جو لفظ واحد ہے، جو جو لفظ جمع ہے، اس کو واحد میں تبدیل کر کے یہی جملہ دوبارہ ان سطور میں آپ نے لکھ لینا ہے. اور دوسرا گھر کا کام جو کہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے، اور یہ گھر کا کام کل آپ کو سبق میں کام آئے گا. آپ کی کتاب میں سے یہ سبق لیا گیا ہے اور اس لائنوں میں آپ نے تلاش کرنا ہے کیا؟ واحد اور جمع. اس اقتباس کو، اس پیراگراف کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے، اور جہاں جہاں جو لفظ آپ کو واحد نظر آئے اور جہاں جہاں جو لفظ آپ کو جمع نظر آئے، آپ نے اس کی نشاندہی کر دینی ہے تاکہ آپ کے کل کے سبق سے پہلے پہلے آپ کو اس پیراگراف میں موجود واحد اور جمع کا بخوبی علم ہو جائے. تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا سبق جو کہ بہت آسان تھا اور آپ کے لیے بہت مزے کا بھی تھا، اور وہ تھا واحد اور جمع کی نشاندہی کرنا. اور ہم نے آپ کو گھر کا کام آپ کے ورک بک سے بھی دیا، آپ کے سمر پیک سے بھی دیا اور آپ کے کتاب سے بھی دیا. آپ نے یہ گھر کا کام ضرور کرنا ہے. انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.